بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل بیسک اسلامک نالج ان اردو ود نثار محمد۔ آج سبق نمبر 52 ہے اور جمال القرآن سے 5واں لمحہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم صفات پڑھ رہے ہیں۔ تو صفات میں یہ جو 3 نمبر پہ ہے یہ ہے شدت، اور جن حرفوں میں یہ صفت پائی جاوے ان کو شدیدہ کہتے ہیں، یعنی جن حروف میں یہ صفت شدت ہو ان حروف کو شدیدہ کہتے ہیں۔ اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حرفوں کے ادا کرنے کے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز بند ہو جائے، یعنی ان حروف کی ادائیگی کے وقت آواز جو ہے وہ اتنی قوت کے ساتھ مخرج میں ٹھہرے گی کہ اس سے آواز بند ہو جائے گی، اور آواز میں ایک قسم کی سختی ہو، اور ان کی ادائیگی کے وقت آواز میں سختی ہوگی۔ اور ایسے حروف 8 ہیں جن کا مجموعہ یہ ہے اجدو کا قطبتا، یعنی حمزہ، جیم، دال، کاف، قاف، طا، با، تا۔ یہ جو 8 حروف ہیں یہ حروف شدیدہ ہیں، ان میں جو صفت ہے وہ ہے شدت، اور ان میں آواز جو ہے وہ ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے گی مخرج میں کہ آواز بند ہو جائے گی اور آواز میں سختی ہوگی۔ اس کے بعد ہے 4 نمبر پہ رخوت، اور جن حرفوں میں یہ صفت پائی جاوے ان کو رخوہ کہتے ہیں، اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حرفوں کے ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسے ذوف کے ساتھ ٹھہرے۔ شدیدہ میں کیا تھا کہ آواز قوت کے ساتھ ٹھہرے، اور رخوہ میں کیا ہے کہ آواز ایسے ذوف کے ساتھ ٹھہرے، اور وہاں پہ آواز بند ہو جائے گی شدیدہ میں، اور رخوہ میں کیا ہو جائے گا کہ آواز جاری رہے گی اور آواز میں ایک قسم کی نرمی ہو۔ شدیدہ میں آواز میں سختی ہوتی ہے اور رخوہ میں آواز میں ایک قسم کی نرمی ہو، اور شدیدہ اور متوسطہ کے سوا باقی سب حروف رخوہ ہیں۔ جو متوسطہ حروف ہیں، متوسطہ وہ ہیں 5: لام، نون، عین، میم، رے، را، لن، عمر۔ تو 8 شدیدہ اور 5 متوسطہ، ان کے علاوہ جو باقی حروف ہیں وہ رخوہ کہلاتے ہیں۔ تو شدیدہ اور متوسطہ کے سوا باقی سب حروف رخوہ ہیں، اور متوسطہ کا بیان ابھی آتا ہے، اور ہمس اور جہر کی طرح شدت اور رخوت بھی ایک دوسرے کے مقابل ہے۔ یہ جو شدت اور رخوت ہے یہ ایک دوسرے کے مقابل، یعنی ایک دوسرے کی ضد ہے، اور ان دونوں صفتوں کے درمیان ایک اور صفت ہے، یعنی جو شدت اور رخوت ہیں ان دونوں کے درمیان میں ایک اور صفت ہے جسے توسط کہتے ہیں، اور جن حرفوں میں یہ صفت پائی جاوے ان کو متوسطہ کہتے ہیں اور بینیہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ آواز اس میں نہ تو پوری طرح بند ہو اور نہ پوری طرح جاری ہو۔ وہاں پہ ذکر ہو رہا تھا شدت میں اور رخوت میں کہ آواز بند ہو جائے گی اور آواز میں سختی رہے گی، یہاں پہ آواز جو ہے وہ بند نہیں ہوگی اور آواز میں نرمی ہوگی، آواز جاری رہے گی اور آواز میں ایک نرمی سی ہوگی۔ یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے توسط میں کہ آواز اس میں نہ تو پوری طرح بند ہو اور نہ پوری طرح جاری ہو، اور ایسے حروف 5 ہیں جن کا مجموعہ یہ ہے لن، عمر، لام، نون، عین، میم، را۔ اور اس توسط کو الگ صفت نہیں گنا جاتا کیونکہ اس میں کچھ شدت اور کچھ رخوت ہے، بس یہ ان دونوں سے الگ نہ ہوئی۔ اگر آپ نے کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے اور یہ معلوم کرنا ہے کہ آواز بند ہو گئی یا آواز میں سختی ہے یا نرمی ہے، تو اس کے لیے ہے کہ اس حرف سے پہلے حمزہ متحرک لے آئیں اور اس کو ساکن کر دیں، جہاں پہ آواز رک جائے وہاں پہ وہ اس حرف کا مخرج ہے اور اس کے صفات کا پتہ چل جائے گا۔ جیسے حمزہ ہے اور اس سے پہلے ہم حمزہ متحرک لے آتے ہیں، حمزہ زبر ا، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ دال زبر اد، تو یہاں پہ آواز بند ہو جاتی ہے اور اس میں سختی بھی رہتی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ہے لام، نون، حمزہ لام زبر ال، حمزہ نون زبر ان، تو اس میں مطلب ہے کہ آواز نہ پوری طرح بند ہوتی ہے اور نہ پوری طرح جاری رہتی ہے۔ اور یہ جو شدیدہ ہیں ان کا شدیدہ اور متوسطہ ان کے علاوہ جو باقی حروف ہیں وہ رخوہ ہیں۔ جیسے اگر ہم بات کریں سا کی تو وہ اف، اف، اور ہا اح، اخ، تو اس میں دیکھیں نرمی بھی ہے اور آواز جاری بھی رہتی ہے ان حروف میں۔
اور اس مقام پر ایک شبہ ہے، وہ یہ کہ حرف تا اور کاف کو مہموسہ میں سے بھی شمار کیا گیا ہے، حالانکہ ان میں آواز بند ہو جاتی ہے اور اسی واسطے ان کو شدیدہ میں شمار کیا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں حرفوں میں ہمس ضعیف ہے اور شدت قوی ہے، یعنی یہ جو دو حروف ہیں ان میں جو ہمس ہے وہ کم ہے اور شدت ان میں زیادہ ہے۔ شدت کے قوی ہونے سے تو آواز بند ہو جاتی ہے، لیکن کسی قدر ہمس ہونے سے بند ہونے کے کچھ تھوڑا سا سانس بھی جاری ہوتا ہے، مگر اس سانس کے جاری ہونے میں یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ آواز جاری نہ ہو، کیونکہ اگر آواز جاری کی جائے گی تو کاف و تا شدیدہ نہیں رہیں گے بلکہ رخوہ ہو جائیں گے، اور دوسرے اس میں ہا کی آواز پیدا ہو کر غلط ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔